بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الله ولا يغرنكم بالله الغرور. سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 29 ہے. یہ سورہ لقمان کی آخری دو آیتیں ہیں. ان دو آیتوں کے اندر اللہ آخر میں انسان کو نصیحت فرما رہا ہے. یہ پچھلی آیت میں وَمَن يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ. خطار کہتے ہیں پکا وعدہ خلاف کو. میں کفور کا ترجمہ کر دیا، خطار کا ترجمہ رہ گیا. تو اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلاتے مگر وہ لوگ جو کہ پکے وعدہ خلاف ہوتے ہیں اور پکے ناشکرے ہوتے ہیں. وعدہ خلاف کا مطلب ہے انسان اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہر انسان سے اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے کہ دنیا میں جا کے میری نافرمانی نہیں کرو گے. تو جو اس وعدے کے خلاف کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت سے خطار فرمایا. کل خطار کفور. اور ایسے شخص کو ناشکرا بھی کہا. بات تفصیل سے ہو چکی ہے. آگے نصیحت ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اپنے پروردگار سے ڈرو. اپنے پروردگار سے ڈرو. اتقوا ربکم. پروردگار سے ڈرو. یہ ڈرنے کا مطلب ہے محبت سے ڈرنا، محبت کی وجہ سے ڈرنا. ایک یہ ڈرنا. دوسرا وخشوا یومن. اور ڈرو یومن اس دن سے لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. جس دن والد اپنے بیٹے کے کوئی کام نہیں آ سکے اور بیٹا اپنے والد سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکے گا. یعنی اس دن سے ڈرو. اس دن سے ڈرو اس کا مطلب خشیت. خشیت کیا ہوتی ہے؟ جو خشیت نماز میں ہونی چاہیے، جو کیفیت نماز میں ہونی چاہیے اس کیفیت کو کہتے ہیں خشیت. اس کیفیت کو خشیت کہتے ہیں. خشیت کا کیا معنی ہے؟ خشیت ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ ڈر اور امید کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، کسی کا بچہ آپریشن تھیٹر میں ہے اور جان پہ بنی ہوئی ہے اور دوست ڈاکٹر کہہ رہے کہ کوشش کر رہے ہیں، بڑا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ بچ جائے گا، فکر نہ کرے. تو ایک جو قریب کا آدمی ہے وہ کہہ رہے کہ فکر نہ کرو، اور ایک سینئر آدمی ہے وہ کہہ رہے کہ بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے. تو دونوں مختلف بات کہہ رہے ہیں. اس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے بچے، ہو سکتا ہے نہ بچے. میں تو یہ غیر ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن جس کے اوپر یہ کیفیت تاری ہوتی ہے وہ کندھا تلاش کر رہا ہوتا ہے، کہیں سر رکھ کے رول، کہیں سر رکھ کے چیخے مارو. اس کے اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت کو خشیت کہتے ہیں. امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ کیفیت آئے، لیکن جب پیارے دنیا سے جاتے ہیں، یہ مشکل میں پڑتے ہیں، تو اس وقت یہ کیفیت تقریباً ہر شخص پر ہوتی ہے. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے، جو زیادہ ڈرنے والے وہ علماء. ڈر سے یہ خشیت مراد. ایک ڈر سے تقوی مراد ہے، ایک ڈر سے خشیت مراد. تقوی کا مطلب ہے وہ محبت، وہ ڈر جو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے ایک سانپ سے ڈر لگتا ہے اور ایک ماں سے ڈر لگتا ہے. ماں سے ڈر لگتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے، سانپ سے ڈر لگتا ہے کہ ڈس نہ لے. تو اس ڈرنے کو اور کہتے ہیں. یہ جو ماں سے ڈر لگتا ہے اس کو اتقا کہتے ہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اتقوا ربکم. اپنے پروردگار سے کیسا ڈرو؟ یعنی محبت والا، جس سے ماں سے ڈرتے. وخشوا یوما. اور اس دن کی ہیبت سے ڈرو.
اس دن کی ہیبت، یعنی وہ ایک ہیبت والا ڈرنا اور یہ والا محبت والا ڈرنا. یوم لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن والد اپنے بیٹے سے کچھ نہیں ہٹا سکے گا. ولا مولود، اور بیٹا ہوا جاز عن والدہ شیئا، وہ اپنے باپ سے کچھ بھی نہیں ہٹا سکے گا، کوئی نفع نہیں دے سکے گا اپنے والد کو. تو روز قیامت کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا. شاذ روایات ہے، یعنی یہ اصول ہے، کوئی کسی کو نفع نہیں دے گا. لیکن حافظ قرآن بچہ وہ اپنے والدین کو فائدہ دے گا. عالم دین بچہ وہ اپنے والدین بھی. یہ استثنا، یعنی یہ ایکسیپشن کیس کا، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہر جگہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. جیسے وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے نبی تمہارے کام آئیں گے. اللہ نے شفاعت خدا ان کو دی ہوئی کہ میرا آپ کا اہل سنت والجماعت تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو جیسے یہ والا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کا حق رکھنا، یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. ایسے ہی حافظ بچہ اپنے والد کے کام آئے گا، حافظ بچہ اپنے استاد کے بھی کام آئے گا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے پانی پلایا ہو اور آپ کا جنت کا ٹکٹ ہو جائے اور وہ بیچارہ پھنس جائے تو اللہ رب العزت اس کو آپ کی وجہ سے بھیج دیں گے. تو مطلب اس دن سے ڈرانے کا ہے کہ اس دن کسی کے اعمال کے بھروسے پر نہ ہو، اپنے اعمال کے بھروسے پر ہو، اور وہاں پر جو ہوگا وہ وہاں دیکھا جائے گا. اس سے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. مطلب یہ ہے کہ اپنے یوم یفر المرء من اخیہ کے اندر بھی یہی بات. اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اور ابی اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ تاکہ کوئی کسی سے اعمال میں سے کوئی چیز نہ مانگ لے. یا اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں پر کسی کو کوئی پہچان نہیں ہوگی کہ فلا انصاب بینکم. قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا کہ کسی کو یاد نہیں رہے گا یہ میرا بھائی ہے، کسی کو یاد نہیں رہے گا یہ میرا باپ ہے، کسی کو یاد نہیں رہے گا یہ میری ماں ہے، ساتھ کھڑا ہوا میرا بیٹا ہے، نہیں یاد رہے گا. فلا انصاب بینکم، نسب ختم ہو جائے. حتیٰ کہ جنت میں بھی نسب نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ انسان اپنی بیوی کو پہچانتا ہوگا، بیوی اپنے شوہر کو پہچانتی ہوگی. نسب نامے وہاں پر ختم ہو جائیں گے. ایک یہ معنی بھی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے، بیٹا اپنے والد کے کام دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں میرا والد کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میرا بیٹا کون ہے. تو ایک یہ معنی بھی ہے. چنانچہ جو کچھ کرنا ہے بے خود کرو، جو کچھ کرو. فلا یغرنکم باللہ الغرور، تم کو سخت دھوکے میں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ سے شیطان کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بھاگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھیں گے نہیں. تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے یہ بات. اس کا میں 2-3 مرتبہ اس بات کو ذکر کر سکوں، یا دل کر رہا ہے دوبارہ ذکر کروں کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا اللہ سے سامنا ہوتا ہے. مرنے کے ساتھ ہی اس کو جواب دہی ہوتی ہے. یہ بات کئی تجربات سے بھی ثابت ہے، اور کئی اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوئے اور انٹرویو شائع ہوئے کئی لوگوں کے. لائف آفٹر ڈیتھ یا لائف آفٹر لائف، یہ 2 کتابیں. ایک اور کتابیں مجھے اس کا نام یاد نہیں، غالباً یہ 1983 میں چھپی تھی. یہ 3 کتابیں، ایک اور کتاب ہے، اور اس کتاب میں تہلکہ مچایا تھا، جس میں ہر کتاب میں اس نے 100 لوگوں کے انٹرویو لیے تھے جو کہ موت کے دہانے سے واپس آئے تھے. یعنی وہ ڈیتھ ہو چکی تھی ان کی پکی کنفرم، لیکن جب MRI کیا گیا تو پتہ چلا دماغ میں کچھ رمق باقی ہے. پاکستان میں تو یہ سہولت نہیں تھی، تو یہ پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقادر کا وہ 1981 کے اندر ڈبل نمونیا ہوا، اور وہ اس کیفیت سے گزرے کہ لوگوں نے ڈیتھ بتا دی کہ اس کے بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد، یعنی کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے جسم میں جان آنا شروع ہوئی، اور پھر ایسے معاملات ہوئے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ کچھ اس نوعیت کے معاملات ہوئے. چنانچہ دارالعلوم کراچی کو انہوں نے خط لکھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کا تفصیلی جواب دیا. دنیا کے اس بار یہ ایک رسالہ ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک نچوڑ نکالا ہے، جس میں ان انٹرویو کا ذکر ہے. آپ گوگل کریں گے تو آپ کو یہ کتاب مل جائے گی PDF کی صورت میں.
عام طور پہ یہ کتاب ملتی نہیں، میں نے بہت تلاش کی، ویسے نہیں ملتی، لیکن آپ کو آن لائن یہ کتاب مل جائے گی، PDF کے ذریعے سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کو۔ اس میں حضرت نے سارا پروسیجر لکھا ہے، جو انٹرویو ہوئے اس کا خلاصہ لکھا ہے، جس سے ایک بات سمجھ گئے، جتنے بھی لوگ تھے، چاہے مسلمان تھے، چاہے کافر تھے، چاہے بچے تھے، چاہے بوڑھے تھے، سب حضرات کی کچھ چیزیں مشترک تھیں کہ جو مرنے کی دہلیز سے واپس آئی، یعنی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ جیسے وہ زندہ ہو گئے دوبارہ۔ لوگوں نے کہا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا، حالانکہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا سامنا کسی شخصیت، کسی ذات سے ہوا، اس ذات کو ہم سوائے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص تھا، کیا تھا، انسان تھا یا کوئی اور وجود تھا، نہ تو وہ فرشتہ تھا، نہ وہ انسان تھا، نہ وہ ہمیں نہیں، لیکن ہمارا ان سے سامنا ہوا اور بغیر الفاظ کے ہماری اس سے بات چیت ہوئی، بغیر الفاظ کے، کہ وہ ہم سے کنورزیشن کر رہا تھا اور ہم مجھ سے پوچھ رہا تھا، یعنی ایک چیز مشترک تھی کہ میرے لیے کیا لائق ہو۔ اور اس میں یہ بات تھی کہ صرف 3 سیکنڈ کے اندر میں نے اپنی 45 سالہ زندگی کو مکمل طور پہ دیکھا، حتیٰ کہ میرے بچپن میں میری ایک گڑیا تھی جو کہ ٹوٹ گئی تھی، اس قصے کو بھی میں نے دیکھا، اور ایسے دیکھا کہ اس وقت جو مجھے دکھ ہو رہا تھا چھوٹے ہوتے میں، وہی دکھ میں نے محسوس کیا۔ دنیا کے صرف 3 سیکنڈ ہیں، لیکن یہاں میری پوری 45 سال کی زندگی گزری ان 3 سیکنڈ کے اندر۔ تو مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، کہاں کس راستے سے اللہ سے ملاقات ہونی ہے، یہ ایکسیڈنٹ سے یا ہارٹ اٹیک سے یا کسی اور وجہ سے، کسی اور معاملے کی وجہ سے کہ اچانک سے اللہ کا سامنا کرنا ہے، دھوکے میں نہیں آ جانا۔ پھر یہ ہونا کب ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے کہ وہ کب آنی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہونی ہے، اللہ کے پاس۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ارحام میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور وہ جانتا ہے کہ کل تم نے کیا کھانا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس اس بات کو نہیں جانتا کون سی زمین پہ اس نے مرنا ہے۔ یہ 5 باتیں ہیں، بڑی اہم باتیں ہیں، اس پہ بڑی تفصیل ہے، لیکن میں آج اس کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا سفر ہے آگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں مقیم تھے، اور امام مالک کا مدینہ شریف سے محبت اتنی زبردست تھی کہ امام مالک زندگی بھر مدینے سے نہیں نکلے، حتیٰ کہ حج کرنے کے لیے بھی نہیں جا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا کہ میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری قبر مدینے میں بنے۔ اگر میں مدینے سے باہر نکلا اور باہر مر گیا تو قبر میری باہر ہی بنے گی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، قبر کو ایک شہر سے، میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا عام ہے کہ میت کو ایک ملک سے دوسرے ملک لاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پکا تھکا ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی۔ جو لوگ کرتے ہیں کہ میت کو وہاں سے لے کے آتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں کہ ان علماء کی میت لے کر آئے، ان سے بھی پوچھ لیں، جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی مسئلہ پکا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، بہرحال تفصیلات بہت ہیں۔ امام مالک کا یہ تھا کہ میں جہاں مر جاؤں گا تو میری قبر وہاں بنے گی، تو ایسا کیسے ہوگا؟ تو حج پہ بھی نہیں جا رہے تھے۔ جب حج فرض ہوا تو ایک مرتبہ خواب دیکھا، تو خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ہاتھ نیچے آیا، اور سفید رنگ کا وہ ہاتھ ہے، اور اس میں یوں ہاتھ کھلا ہوا 5 انگلیاں، اور پھر ہاتھ آسمان پہ واپس چلا گیا۔ تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت معبر تھے، بہت بڑے معبر تھے، تو یعنی جو بندہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے اس کو معبر کہتے ہیں۔ تو علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شاگرد کو بھیجا، ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور یہ خواب۔ تو علامہ ابن سیری نے خواب سنا کہ یہ خواب تو نے نہیں دیکھا؟ تو میں نے دیکھا۔ تو جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے کسی استاد نے دیکھا ہے، اور تمہیں توریہ کر کے کہہ رہے کہ تم جا کے بتانا کہ تم نے دیکھا، تم نے نہیں دیکھا، یہ کسی اور نے دیکھا۔ جس استاد نے دیکھا ہے اس سے اجازت لے کے آؤ۔ واپس آئے، اس سے جی وہ تو کہہ رہے کہ یہ خواب تم نے نہیں دیکھا، کہاں بتا دو خواب مالک نے دیکھا ہے۔
واپس آئے، علامہ سیری مسکرائے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کیا سوچتے ہیں 5 سے 5 ہفتے مراد ہے؟ کیا 5 ہفتے میں حج کر کے آ جائیں تو آپ نہیں مریں گے؟ 5 سے 5 مہینے مراد نہیں کہ آپ حج کر کے آ جائیں تو 5 مہینے میں 5 مہینے کے بعد مریں گے؟ 5 سے 5 سال مراد ہے کہ تمہاری زندگی 5 سال ہے؟ ان سے کہہ دو 5 سے سورہ لقمان کی آخری آیت مراد ہے کہ 5 باتیں اللہ کسی کو بھی نہیں بتاتے۔ آپ جس فوج میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو کسی طرح کشف ہو جائے، آپ کو کسی طرح پتہ چل جائے کہ میں کب مروں گا تو میں اس حساب سے حج کرنے کے لیے نکل جاؤں، واپس جلدی سے مدینے آ جاؤں۔ تو فرمایا کہ جا کے بتا دو کہ 5 باتیں صرف اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ، لہذا آپ حج کرنے جائیں، جہاں مقدر لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو وہیں پر موت دیں گے۔ تو ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آنی ہے صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل، حضرت جبریل آئے، گھٹنوں سے گھٹنے میں رکھ سوال کیا، بڑا تفصیلی روایت ہے۔ تو متی الساعہ، سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، سائل کو جتنا پتہ ہے نا مسئول کو بھی اتنا نہیں پتہ، اس سے زیادہ نہیں پتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہیں دیا گیا، یعنی قیامت کب آئے گی کسی کو بھی نہیں پتہ۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہونی کسی کو نہیں پتہ۔ اس کا مطلب ہے کہ براہ راست کسی کو بارش کا نہیں پتہ۔ اگر کوئی آلات کے ذریعے سے پتہ کرتا ہے کہ کب بارش کا امکان ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن براہ راست کوئی کہے، جیسے ہمارے بڑے بوڑھے آسمان دیکھ کر بتا دیتے ہیں لگتا ہے 3 دن کے بعد بارش ہونی ہے۔ آسمان آج کل ہم آلات دیکھ کے بتاتے ہیں محکمہ موسمیات والے، لیکن وہ آسمان کا رخ دیکھ کے، ہوا کا رخ دیکھ کے، ہوا میں خنکی محسوس کر کے بتا دیتے ہیں کہ اتنے دنوں میں بارش ہونی، لہذا بیج کاشت نہ کرو ورنہ نقصان ہو جائے۔ تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الرحم، میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، یعنی پیٹ کے اندر بچہ ہے بچی ہے، آج کل یہ سمجھا جاتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ پیٹ میں کیا ہے، اچھا پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ کرانا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی ناجائز ہے، کوئی حرام کام، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ کوئی پوچھنا چاہے ڈاکٹر سے کہ بیٹا ہے بیٹی ہے تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو مراد ہے نا وہ یہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کو پتہ ہے کہ کس عورت کے پیٹ میں کون کون پیدا ہونا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ پیٹ میں جو ہے وہ نیک ہے، صالح ہے، اچھا ہے، برا ہے، صحت مند ہے، بد صحت ہے، کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیٹ میں جو کچھ بھی وہ سب اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے، اور انسان صرف مشین کے ذریعے سے اتنا پتہ کر سکتا ہے پیٹ میں کچھ ہے، معذور ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہے، اس کا ہونا ماں کے لیے فائدہ مند ہے، تو یہ سب چیزیں اس سے متنازع نہیں، یعنی اس کا کوئی اختلاف نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور انسان کے نفس، تمہارے نفس کو کچھ نہیں پتا ماذا تکسب، کل تم کیا کھاؤ گے، پتا ہے ہم نے تو کل بینگن بنایا، ہم نے کل توری بنائی، نہیں، علم یقینی کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے کل کا مطلب ہمیشہ کی زندگی میں کیا کھانا کیا پینا، سب اللہ جانے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور کوئی نفس نہیں جانتا کون سی زمین پہ اس نے مرنا ہے، یعنی کون سی زمین، یہ صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ جو ہمارے ہاں ہندو جوتش ہوتے ہیں اور وہ اس نوعیت کے دعوے کرتے ہیں، اور ان دعووں پہ ڈاکومنٹریز بھی بنتی ہیں اور طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ عقیدہ توحید کے بالکل خلاف۔ چنانچہ مہورت نکالتے ہیں، اس کی ابجد نکالی جاتی ہے، ستاروں کو پرکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ نکالا جاتا ہے جس میں سے 100 میں سے 5-10 ٹھیک ہو جاتی ہیں، بقیہ غلط ہو جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ صرف انہیں کو فوکس کرتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے، جو غلط ہوتی ہے نہیں۔ یہ پاملسٹ کا جو سسٹم ہے، یہ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے بتا دینا، علم دین اس کے اوپر قطعاً کسی بھی قسم کا یقین نہیں رکھتا، اور محض یہ فرضی چیزیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حقیقت جو پاملسٹ کا سسٹم ہے، ایپس
بنی ہوئی ہیں باقاعدہ کہ آپ اپنا ہاتھ اسکین کریں، آپ کو بتائیں گے جی آپ کی شادی کب ہونی ہے، آپ کو یہ ہونا ہے، وہ پرومسڈ ہے، وہ دیکھیں گے اور آپ کے ہاتھوں کی لکیروں کو پہچانیں گے، ہاتھوں کی لکیریں کیا بتاتی ہیں، کس طرح یہ سب فضول باتیں ہیں۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، انسان کو کچھ نہیں پتا کہ کون سی زمین میں اس کو مرنا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو خوب جانتی ہے اور خوب ہر بات کا علم رکھتی ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں ان کے امور اتنے دلچسپ ہیں کہ اگر 2-3 گھنٹے بات کی جائے، اس میں بہت سے واقعات سے لوگوں کو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، تو شاید 2-3 دن بھی گزر جائیں تو یہ باتیں ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مومن کا بالآخر عقیدہ یہ ہے کیا علم غیب صرف اللہ کے پاس، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کب مرنا ہے، میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کتنا کمانا ہے، اور یہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان مکمل بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔